حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو تخت آپ کی ہیبت سے حرکت میں آ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ جب بھی آپ اپنا تاج سر پر رکھتے تو تمام پرندے ان کے سر پر معلق ہو کر ان پر سایہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام چرند پرند انسان جن و پری ان کے پاس کھینچے چلے آتے اور ان کی سلطنت بہت بڑی ہو گئی تھی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور انگوٹھی اپنی لونڈی کے حوالے کر گئے۔ اسی دوران دیووں کے ملک کا بادشاہ ہمودیس کسی طرح وہاں آ پہنچا اور انگوٹھی لے کر تخت سلیمان پر برجمان ہو گیا۔ اسی انگوٹھی کی بدولت ساری سلطنت چل رہی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سارا کچھ چھن گیا اور وہ دوبارہ لینے کے لیے چل پڑے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بھوکے پیاسے بنی اسرائیل کے کسی گھر کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میرا خاوند باہر گیا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، لیکن ساتھ باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تیری مراد پوری ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ساتھ والے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام پانی پی کر سو گئے۔ باغ میں سے ایک سانپ نکلا اور ان کے پاس آ کے پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ مسافر ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ جاگ چکا تھا۔ عورت کا شوہر اپنے آپ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول کر لی اور 3 روز قیام کے بعد روانہ ہو گئے۔ ادھر ہمودیس ایک جن تھا، اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں، کیونکہ ہمودیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کے بیٹھا تھا۔ تو لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اسے توریت سنانے کو کہا، جو وہ نہ سنا سکا۔ اس پر لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی تو شیطان کہاں کلام الہی کے آگے ٹھہر سکتا ہے۔ ہمودیس فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جو ایک مچھلی نے نگل لی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مچھلی پکڑتے دیکھا تو آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی جس نے انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے وہ مچھلی اس شخص سے پکانے کے لیے خرید لی۔ آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اسی مچھلی نے انگوٹھی نگلی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو مچھلی پکانے کو کہا۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا شکم چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکل آئی، جو آپ علیہ السلام نے پہچان لی اور فوراً انگلی میں پہن لی، جس سے آپ کو کھویا ہوا تخت دوبارہ مل گیا۔ اس پر آپ نے اس سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھی، جس پر آپ علیہ السلام پورا اترے۔
جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ اس محبت جنہوں نے آپ علیہ السلام کے شیشہ کے محل میں آپ کی عبادت کے لیے تیار کیا تھا، اور یہیں اکثر وہ عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اپنی عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کا بہت رعب و دبدبا تھا اور اکثر عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات آپ علیہ السلام کو زندہ تصور کرتے رہے۔ ایک عرصہ تک آپ علیہ السلام کا جسم مبارک لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹنے کے سبب جسم گر پڑا۔ اسی وقت جنات کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے اور تخت سلیمان اللہ کے حکم سے ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔